السلام علیکم دوستو، امید کرتا ہوں آپ سب خیریت سے ہوں گے، ٹھیک ٹھاک ہوں گے۔ دوستو میں آج تھوڑی سی بات کروں گا بی ٹی سی کے اوپر اور اس مارکیٹ کے گرنے کے اوپر۔ دوستو پہلی تو بات یہ ہے کہ آپ اگر میرے ٹویٹر یا ٹیلی گرام پہ جا کر دیکھیں تو میں نے اس بٹ کوائن کو جب یہ 30 اور 31 کے درمیان تھا تو میں نے کہہ دیا تھا کہ بٹ کوائن گرے گا، 30 اور 31 سے آگے جانے کی کوئی چانسز نہیں ہے۔ تو الحمدللہ بٹ کوائن ایگزیکٹ 31 کے کو ٹچ کر کے نیچے آیا ہے اور بٹ کوائن ابھی لو بنا رہا ہے۔ اب آتی ہے بات کہ بٹ کوائن کتنا گرے گا، تو وہ بھی میں نے اپنے ٹویٹر اور ٹیلی گرام پہ آلریڈی بتایا ہوا ہے۔ آپ کو میں لنک دے دوں گا ڈسکرپشن کے اندر، ٹویٹر کا بھی اور ٹیلی گرام کا بھی، تو آپ سرچ کیجئے گا اور میری پریڈکشن وہ جو ہے وہ بھی آپ چیک کر لیجئے گا۔ لیکن ابھی آپ کو ایک امپورٹنٹ جو بات ہے وہ یہ بتانے والی ہے کہ بٹ کوائن جو ہے وہ اس ٹائم ایک جو ڈمپ آپ کو نظر آ رہا ہے بٹ کوائن کے اندر، یہ کس وجہ سے ہے؟ مجھے 6 سال ہو گئے ہیں اس مارکیٹ کے اندر، تقریباً لگ بھگ 6 سال۔ تو 6 سال کے اندر میں نے دیکھا ہے کہ جب بھی بٹ کوائن گرتا ہے تو اس کے پیچھے کوئی بڑی نیوز، کوئی بیڈ نیوز ہوتی ہے اور بٹ کوائن کی گرنے کی وہ وجہ بن جاتی ہے۔ لیکن یہاں پر ایک اور چیز بھی بہت اہم ہے، اگر آپ نوٹ کرنا نیکسٹ ٹائم جب بھی آپ کی مطلب زندگی ہے، لائف ہے، آپ کرپٹو کے اندر ہو، جب بھی مسلمانوں کی خوشی کے تہوار آتے ہیں تو ان دنوں مثال کے طور پر جیسے ہماری عید ہے یا ہمارا جیسے جمعہ کا دن بہت امپورٹنٹ ہوتا ہے، ہم وہاں پہ پوری فوکس ہوتا ہے کہ ہم نے جمعہ پڑھنا ہے، یعنی کہ خوشی کا دن ہوتا ہے، تو ان دنوں مارکیٹ بہت گرتی ہے۔ عید ہوگی، چھوٹی عید، بڑی عید، ٹھیک ہے، کوئی خوشی کا جو بہت امپورٹنٹ دن ہو جو پوری دنیا میں مسلمان مناتے ہوں، تو ان دنوں میں جو ہے یہ مارکیٹ گرتی ہے۔ آپ کو یہ سمجھ ہونی چاہیے کہ مسلمانوں کے کھلے دشمن ہیں یہودی، ٹھیک ہے، وہ تو ویسے ساری دنیا کے دشمن ہیں، لیکن سب سے زیادہ ان کو جو کانٹا چبھتا ہے وہ مسلمانوں سے ہے، اور وہ انہی مسلمانوں کو جو ہے وہ پست کرنے کے لیے دن رات سوچیں رکھتے ہیں اور ان کو پریشانی دینے کے لیے نئے نئے طریقے ایجاد کرتے ہیں۔ تو یہ بھی ان کی پریشانی دینے کا ایک چھوٹا سا عمل ہے، کیونکہ پوری دنیا پہ وہ جو جس طریقے سے وہ چل رہے ہیں، تو یہ مارکیٹ جو ہے یہ جو اپ ڈاؤن کرتی ہے ان دنوں میں، خاص کر آپ دیکھیے گا کہ عید کے دن یا خوشی کے جب دن مسلمانوں کے ہوتے ہیں تو ہر بندے کی ضرورت ہوتی ہے وہ پیسے کمائے اور مارکیٹ کے اندر ظاہری بات ہے پیسہ نکال کے وہ اپنے بیوی بچوں کے ساتھ انجوائے کرے۔ لیکن ان دنوں میں جب وہ پیسہ لگا رہا ہوتا ہے تو مارکیٹ خوشیوں کے دنوں سے 2 4 5 دن پہلے گرنا شروع ہو جاتی ہے، یا خوشی والے دن بہت زیادہ گر رہی ہوتی ہے، تو لوگ اپنے بہن بھائیوں کو، بیوی بچوں کو، ان ساری چیزوں کو چھوڑ کر اس چیز کو ٹائم دے رہے ہوتے ہیں اور الٹا پیسہ کمانے کے بجائے وہ گوا رہے ہوتے ہیں۔ تو میں آپ لوگوں سے یہ ریکویسٹ کروں گا، تو پہلے تو آپ جو میری بات ہے اس پہ تحقیق کریں کہ میں کتنا ٹھیک ہوں کتنا غلط ہوں، میں ایکسپیرینس کے طور پہ یہ بات کر رہا ہوں۔ دوسرا یہ کہ آپ ان دنوں میں ٹریڈ نہ کیا کریں، ٹھیک ہے، کیونکہ ہم سپورٹ ٹریڈر ہیں، فیوچر ٹریڈ ہم کرتے نہیں ہیں، فیوچر حرام ہے مسلمانوں کے لیے، اور حرام چیز سے بچنا یہ ہمارا پہلا ٹارگٹ ہونا چاہیے، کیونکہ جو حرام کرتا ہے اس کے مال کاروبار میں برکت نہیں رہتی، تو اس کی زندگیوں میں پریشانیوں کے سوا اور کچھ نہیں ہوتا۔ اس لیے آپ سے میری ریکویسٹ ہے کہ اگر آپ سپورٹ ٹریڈر ہیں، کیونکہ ہمیں تو بائنگ کرنی ہے، بائی کر کے پروفٹ نکالنا ہے اور مارکیٹ سے ایگزسٹ ہونا ہے، اور ایک آلریڈی مارکیٹ گر رہی ہو، ہم نے بائی کیا وہ اور گر جائے، ہم نے بائی کیا وہ اور گر جائے، تو بہتر یہ ہے کہ ہم صحیح ٹائم کا، رائٹ ٹائم کا ویٹ کریں اور پھر بائی کریں اور پھر اس چیز سے فائدہ اٹھائیں، تبھی ہمیں پروفٹ ہوگا، کیونکہ ہمارا ٹارگٹ ہے بائی کر کے پروفٹ کمانا۔ تو بہت سارے لوگ ہیں وہ مجھے کہتے ہیں سر سگنل دیں، سر کوئی سگنل دیں۔ میں سگنل کیسے دے سکتا ہوں؟ جب ایک مارکیٹ گر رہی ہے اور میں نے سگنل بائی کا دینا ہے، تو بائی کا سگنل تو اسی وقت دے سکتا ہوں جب مارکیٹ رک جائے یا مارکیٹ اس موڈ میں ہو کہ اب اس نے اوپر جانا ہے، تو پھر میں ایک نہیں، میں 10 سگنل دوں گا ایک دن میں۔ لیکن اس سے پہلے
میں اگر کسی کو سگنل دوں اور میری وجہ سے کسی پڑھے لکھے کا، یا ایسے بندے یہاں پہ بلائنڈ بندے بھی ہیں جو صرف سگنل کے اوپر چلتے ہیں، تو ان کو میں بائی کا سگنل دے دوں اور بلائنڈ طریقے سے وہ بائی کر لیں اور مارکیٹ گرنا شروع ہو جائے، پھر ان کے اگلے میسج یہ ہوتے ہیں، سر اب کیا کروں، سر میں پھنس گیا ہوں، سر یہ ہو گیا، سر وہ ہو گیا۔ تو میرے بھائیوں، اسی لیے میں خاموش ہوں اور میں ان چیزوں سے ذرا پرہیز کرتا ہوں کہ آپ لوگوں کی مینٹلٹی کو دیکھتے ہوئے کہ آپ لوگ مکمل طور پہ مارکیٹ کو نہیں سمجھتے، اور میں جو سمجھتا ہوں میں اس حساب سے بھی چل رہا ہوں اور آپ لوگوں کو بھی سامنے رکھ کے چل رہا ہوں۔ ورنہ میرے لیے کیا ہے، میں ایک دن میں غلط صحیح سگنل دے سکتا ہوں، جتنے چاہوں دے سکتا ہوں، لیکن میں چاہتا ہوں میں کام کروں، صاف شفاف کروں اور ایمانداری کے ساتھ کروں، اور یہ سوچ کے رکھ کے کروں کہ میری وجہ سے کسی مسلمان، کسی کافر یا کسی بھی شخص کو فائدہ ہوتا ہے تو کم از کم اس کے دل سے دعا نکلے، بدعا نہ نکلے، انجانے بھی بدعا نہ نکلے، جان بوجھ کر بھی نہ نکلے۔ تو میں تو اس لیے کوشش کر رہا ہوں۔ آگے آپ لوگ جس طرح بہت جلد بازی میں یہ سوچتے ہیں کہ میں سگنل دوں، یہ چیز آپ لوگوں کے لیے ٹھیک نہیں ہے۔ اس لیے بٹ کوائن کی جو پریڈکشن دی ہوئی ہے ٹویٹر پہ اور ٹیلی گرام پہ، اس کو دیکھیے گا اور اس کو پورا اپنے دوستوں کے آگے بھی شیئر کیجیے گا۔ اس ویڈیو کو آپ نے دیکھنا ہے تو آگے دوستوں کو بھی اندر شیئر کریں، تاکہ وہ بھی ایک اچھے بھائی کے ساتھ جو ہے نا جڑ کر اچھی پریڈکشن کا جو ہے وہ فائدہ اٹھا سکیں۔ تو اس ویڈیو کو لازمی شیئر کیجیے گا اپنے فیس بک، ٹویٹر کے اندر شیئر کا بٹن بھی، اور اگر آپ نے اس چینل کو سبسکرائب نہیں کیا ہوا، کہ یہ میرا پرسنل چینل ہے، میں اس پہ ہر وقت ایکٹیو نہیں رہتا، بہت خاص بات کرنی ہو، میرا دل کرے تو میں آتا ہوں، لیکن میری جو بات ہوتی ہے مجھے اتنا یقین ہوتا ہے کہ یہ لوگوں کو فائدہ ہی دے گی، نقصان ہی دے گی، کیونکہ میرا مقصد یوٹیوب سے پیسے کمانا نہیں ہے یا چینل کو مونیٹائز کروانا نہیں ہے۔ مقصد یہ ہے کہ ہم یہاں پر آ کر اپنے دل کی بات، اوریجنل بات، جینون بات، سچی بات کر سکیں، اس لیے میں یہاں پہ آتا ہوں۔ تو آپ سے ریکویسٹ ہے، یہ ویڈیو اگر آپ نے دیکھ لیا تو اس کو شیئر کریں دوستوں کے ساتھ، اور جتنے بھی نئے لوگ ہیں وہ اس چینل کو سبسکرائب کر لیں، اور انشاءاللہ اسی طرح جیسے میں نے یہ ڈیٹ آپ کو ایک چیز بتائی، اس طرح اور بھی کوئی ایسی چیز ہوگی تو میں آپ سے ضرور شیئر کروں گا۔ بہت خیال رکھیے گا، دعاؤں میں یاد رکھیے گا، اور اپنا جو ٹریڈ ہے اس کو اگر کر رہے ہیں تو سٹاپ لاس کا استعمال لازمی کیجیے گا۔ شکریہ، ٹیک کیئر، اللہ حافظ۔